وہ جس کے گھر میں بے سر و سامان کا یہ حال، سامان کا یہ حال، بے تیل بجھ گیا ہو، بے تیل بجھ گیا ہو، دیا وقت انتقال، وقت انتقال، خود جس کی بیٹی چکی چلانے سے ہو نڈھال، چلانے سے ہو نڈھال، وہ بدر کے یتیموں کا، وہ بدر کے یتیموں کا پہلے کرے خیال، پہلے کرے خیال، جو سیم و زر مدینے کے، جو سیم و زر مدینے کے ہر گھر میں بانٹ دے، اس دن بھی اپنی رات وہ فاقے سے کاٹ دے، فاقے سے کاٹ دے۔ لوگ بالکل ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، آپ کا ٹھنڈا پڑ جانا جلسے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ آپ لوگ تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دیں گے، جلسہ آپ کا بچا کچا رہے گا، چترویدی صاحب کے حصے میں آئے گا، اور عدنان بابو کو، سفیان بابو کو آپ کو دوبارہ سننا ہے اسی بیداری کا ماحول میں۔ تو آپ لوگ ایک بار اپنی زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہاں سے بیدار رہیں گے، دونوں ہاتھ اٹھائیے ایک بار پھر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا ہے کہ جاڑے میں بیٹھ کر کے کمبل کے نیچے بھی آپ کو جاڑا لگ رہا ہے۔ بیداری کا ثبوت آپ نے دیا، میں دماغ کو ٹٹول رہا ہوں، آپ لوگ اندر سے بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ چند سوالوں سے اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ بیداری کے ساتھ اگر آپ نے سن لیا، جلسے کی حفاظت ہوگی، پیغام کی حفاظت ہوگی، اور جلسے کا خلاصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ مجھے امید ہے یہ جلسہ قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس ملک میں امن و امان کو دوبارہ بحال فرمائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، سوال سے میں آپ کا جائزہ لینا چاہ رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، بتائیے، ارے بھائی ٹوپی والے تھوڑا دھیان دیجیے، ہلہ کرنا ہے پگڑی والی، ٹوپی کے ساتھ ہلہ بتائیے۔ میرا پہلا سوال ہے آپ سے، کون سا دن افضل ہے، کون سا مہینہ افضل ہے، کون سا عمل افضل ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ کون سی چیز تھی جس کو ساتھ لے کر چلنے پر نبی کو جان کی دھمکی ملی، جس کے چھوڑ دینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا گیا، جان کی پرواہ نہیں کی، لالچ میں نہیں آئے، وہ کون سی چیز تھی؟ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بتائیے وہ کون سا پھول ہے، اس کی قیمت لاکھوں اور کروڑوں میں ہے، کسی گھر میں آدھا ہے، کسی گھر میں پورا ہے، اور کسی گھر میں نہ آدھا ہے نہ پورا ہے۔ بات سوچ ڈالیے، اس سوال کا جواب کتابوں میں کم دماغ میں زیادہ ہوتا ہے۔ سوالوں کے جواب کو مکمل کر کے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک بار اور بیداری کا ثبوت دیجیے، دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہاں سے بیدار رہے۔ پہلا سوال تھا کہ بتائیے کون سا دن افضل ہے، کون سا مہینہ افضل ہے، کون سا عمل افضل ہے؟ جواب نہیں آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، افضل عمل پانچوں وقت کی نماز کی پابندی ہے۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سنیچر کو آ کر کے سسور پڑھیں۔ دوسرا سوال آپ سے تھا کہ بتائیے وہ کون سی چیز تھی اس کو ساتھ لے کر چلنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کی دھمکی دی گئی، اس کو چھوڑ دینے پر لالچ دیا گیا، جان کی پرواہ نہیں کی، لالچ میں نہیں آئے، وہ آسمان سے بھیجا ہوا اللہ کا دین تھا، اس دین کی مدد کریں گے چاہے جان رہے یا نہ رہے۔ آج لائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے شروع میں اتنا تھکا رہا ہے، پتہ نہیں آگے ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے تھا کہ بتائیے وہ کون سا پھول ہے، اس کی قیمت لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، کسی گھر میں آدھا ہے، کسی گھر میں پورا ہے، اور کسی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ماں باپ ہیں، یہ ماں باپ ایسے پھول ہیں۔ وہ کون سا پھول ہے جو آدھا ہے کسی گھر میں، کسی گھر میں پورا ہے؟ یہ ماں باپ۔ کسی گھر میں ماں زندہ ہے، باپ نہیں ہے، کسی گھر میں باپ ہے ماں نہیں ہے، کسی گھر میں ماں باپ دونوں ہیں، یہ دونوں پھول موجود ہیں، اور کسی گھر میں بدقسمتی سے ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے۔ ماں باپ زندہ ہوں گے خدمت کریں گے، ماں باپ انتقال کر کے دعائیں مغفرت کریں گے۔ آتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا پھول کیا پھول کیا پھول کیا پھول لاکھوں اور ہزاروں مولا، کیا پھول کیا پھول لاکھوں اور ہزاروں مول، کہیں آدھا کہیں پورا کہیں کوئی نہیں بیچارہ،
کہیں آدھا کہیں بورا کہیں کوئی نہیں بیچارہ. 5 سے 7 منٹ میں بڑا خوبصورت پیغام آپ کے سر سے گزار رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ نے ایسا ماحول زندہ کر لیا ہے. یہ نمونہ میں آپ کے سر سے گزار رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہیں, مایوس ہو گئے, اس کے بعد خوش ہو گئے. مایوسی کیا تھی, خوشی کیا تھی, اسے بتانا ہے. صحابی کی قبر پر نبی کھڑے ہیں, مایوس کھڑے ہیں, پھر خوشی ہوئی, خوش ہو گئے. صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات تھی, آپ مایوس کھڑے تھے پھر خوش ہو گئے, خوشی کیا تھی, مایوسی کیا تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر مردے پر تنگ ہو رہی تھی اس لیے میں مایوس تھا, میری دعا کی برکت سے قبر کی تنگی ختم ہو گئی اس لیے میں خوش ہوں. دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا. مکہ میں خطاب ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, سارے صحابی خوش ہیں, ایک صحابی رو رہے ہیں. جو صحابی رو رہے تھے ان کا نام عمر تھا. کیوں رو رہے تھے وہ میں بتا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری بستر مرگ پر ہیں, بیماری میں ہیں اور آخری وقت میں ہیں, خطاب دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں, ایک صحابی رو رہے ہیں. صحابی کیوں روئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش کیوں تھے, سارے صحابی خوش کیوں تھے؟ مکہ میں خطاب ہو رہا تھا, لوگوں آج کے دن اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. سارے صحابہ میں عید کی خوشی دوڑ گئی, خوشی کی لہر دوڑ گئی. ایک صحابی عمر تھے, رو رہے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا خوشی کا موقع ہے, سارے صحابی خوش ہیں, عید منا رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا اللہ کے رسول جب یہ دین مکمل نہیں ہوا تھا, اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا, ترقی ہو رہی تھی, آج یہ دین مکمل ہو گیا, اب اس کے بعد اس کا زوال ہوگا, اس میں کمی آئے گی, اضافہ نہیں ہوگا, اس لیے حضرت ابو بکر رو رہے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا تھا ایک بندے کو, دنیا میں رہنا ہے تو رہو اور اللہ کے پاس آنا ہے تو آؤ. اس بندے نے کہا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. حضرت ابو بکر رونے لگے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے, آپ ہیں. آپ دنیا میں نہیں رہنا چاہتے ہیں, اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں, اس لیے رو رہے ہو. تیسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا. اللہ کے رسول کے انتقال کا وقت ہے, بیٹی رو رہی ہے, پھر مسکراتی ہے. مسکرایا کیوں اور روتی کیوں ہے؟ تو صحابیہ ہیں اور سب کی ماں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. بیٹی فاطمہ سے پوچھتی ہیں کہ بیٹی تو نے کیوں مسکرایا؟ رونے کی وجہ تو سمجھ میں آئی, تمہارے والد کا انتقال ہو رہا ہے اس لیے تو رو رہی ہے, لیکن تمہارے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرے والد نے میرے کان میں کہا کہ بیٹی میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر کے ملاقات کرے گی. میں نبی کی موت پر رو رہی تھی, اپنی موت پر خوش ہو رہی. تیسری مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا. بیٹی کی مجلس میں ماں ہے, ماں کی مجلس میں بیٹی ہے, دونوں کی عمر برابر ہے. فاطمہ کی عمر, عائشہ کی عمر, دونوں کی عمر برابر ہے رضی اللہ عنہما, دونوں کی عمر برابر ہے. دل کی بات ماں بھی بیٹی سے کہہ دیتی ہے, بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دیتی ہے. سہیلی کی طرح زندگی گزر رہی ہے. بیٹی نے مسکرایا, ماں نے پوچھا کہ بیٹی تو نے کیوں مسکرایا؟ بیٹی نے کہا کہ اماں جان میرے دل میں خیال آیا, میں تو محمد کی بیٹی ہوں, رسول اللہ کی بیٹی ہوں, آپ تو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو, مجھے فخر ہے, آپ میرے اوپر فخر نہیں کر سکتی. اس خیال سے میں نے مسکرایا. ماں تو ماں ہوتی ہے, 100 چوٹ سونار کی ایک چوٹ لوہار. ماں نے کہا کہ بیٹی تو نے سچ کہا, اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا, اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا, لیکن پیاری بیٹی تو بھی انتقال کرے گی, میں بھی انتقال کروں گی. میرے دل میں بھی یہ خیال آیا تو بھی جنت جائے گی, میں بھی جنت جاؤں گی, لیکن پیاری بیٹی جب تو جنت جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا. پیاری بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ ہوگا. ہر ایک مومن کی ماں ہے عائشہ, جھٹلا نہیں سکتے. ہر ایک مومن کی ماں ہے عائشہ, جھٹلا نہیں سکتے. ہر ایک مومن کی ماں ہے, ہر ایک مومن کی ماں ہے عائشہ, جھٹلا نہیں سکتے. برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے. برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے. نمونے تک
آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک بوڑھا پودا لگا رہا تھا، ایک بادشاہ وہاں سے گزرا۔ بادشاہ نے بوڑھے سے پوچھا پودا لگا رہے ہو، پھل کھانا نصیب نہیں ہوگا؟ بوڑھا مسکرا دیتا ہے، بوڑھا مسکرا دیتا ہے، بوڑھا مسکرا دیتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو نے کیوں مسکرایا؟ کہا میں نے اس لیے مسکرایا کہ میرے باپ دادا نے میرے لیے پیڑ لگایا تھا، مجھے کھانا نصیب ہوا، میں باپ دادے کی جگہ ہوں، میں پیڑ لگا رہا ہوں، میرے پوتے کو کھانا نصیب ہوگا۔ دنیا میں احسان کا بدلہ احسان ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کے اس بوڑھے کو 1000 روپے انعام دیا۔ بوڑھے نے پھر مسکرایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو نے کیوں مسکرایا؟ کہا مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگوں کا پھل بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد پھل دیتا ہے، میرا تو پودا لگتے ہی مجھے پھل دے گیا، اس لیے میں نے مسکرایا۔ بادشاہ نے پھر اسے 1000 روپے دیا۔ وہ بوڑھا پھر مسکراتا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اب کیوں مسکراتے ہو؟ کہا مسکرانے کی وجہ یہ ہے ہر باغ کا پھل سال میں 1 بار پھل دیتا ہے اور میرے باغ نے سال میں 2 بار پھل دے دیا، اس لیے میں نے مسکرایا۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ ایک لڑکی بادشاہ کا بستر لگا رہی ہے، پھول کا بستر ہے، بادشاہ کو آنے میں دیر ہے۔ لڑکی کو خیال آیا پھول کے بستر پر بادشاہ روز سوتا ہے، اس کا مزہ کیسا ہوتا ہوگا۔ بادشاہ کو آنے میں دیر ہے، ذرا تھوڑی دیر سو کر کے دیکھنا چاہیے۔ آنکھ لگ گئی، بادشاہ کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ نوکرانی بستر پر سوئی ہوئی ہے، کوڑا نکالا اور برسانا شروع کر دیا۔ لڑکی روتی بھی ہے اور لڑکی ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ تمہارا رونا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چوٹ لگتی ہے اس لیے تو روتی ہے، ہنستی کیوں ہے؟ تو اس لڑکی نے کیا جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میرے ہنسنے کی وجہ یہ ہے میں تو تھوڑی دیر اس بستر پر سوئی، مجھے اتنے کوڑے پڑے، تم نے تو جوانی اس میں ختم کر دی، بڑھاپا آ گیا، روزہ نماز سے کوئی مطلب نہیں، خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا یہ سوچ کر کے مجھے ہنسی ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ بچہ اور گلہ، نسل اور فصل دونوں برابر ہیں۔ گلہ نکالنے کے لیے کسان کو 4 کام کرنے پڑتے ہیں اور ہونہار بچہ کے لیے باپ کو 4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ دھیان دیجئے گا، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ غلطی سے کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ کی شادی نہیں ہے، بال بچے نہیں۔ اچھا، ہاتھ اٹھانے کی غلطی کر دیا ہے، ارادہ کر لیجیے۔ کسان 4 کام کرتے ہیں، پہلے کھیت تیار کرتے ہیں، کسان کا دوسرا کام بیج ڈالتے ہیں، کسان کا تیسرا کام وقت پر پانی دیتا ہے، وقت پر کھاد دیتا ہے، کسان کا چوتھا کام فاضل جنگل کو کھیت سے نکالتا ہے۔ یہ کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی گود کا اتنا بچہ اچھا ہوگا۔ یہ بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا اچھا ہوگا اس کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ وقت پر پانی، وقت پر کھاد مثال ہے بچے کو اسکول کے وقت میں اسکول بھیجیے، مدرسہ کے وقت میں مدرسہ بھیجیے۔ فاضل جنگل نکالنے کا مطلب ہے اسکرین ٹچ موبائل سے بچے کو دور رکھیے۔ باپ ڈرائیور، بیٹا خلاصی، گاڑی کا نمبر 786۔ باپ کو اسکرین ٹچ موبائل چلانے کے لیے نہیں آتا اور بیٹا 1 نمبر کا ماسٹر ہے۔ اس اسکرین ٹچ موبائل نے باپ کو بندر بنایا، بیٹے کو ہنومان بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ جب بیٹا ہنومان بنے گا تو لنکا جلے گا یا لنکا بجھے گا؟ دھیان دیجئے گا، ایک بادشاہ تھا، اس کے 3 وزیر تھے، بہاری تھا، بنگالی تھا، پنجابی تھا۔ بہاری کہتا تھا میں اچھا، پنجابی کہتا تھا میں اچھا، بنگالی کہتا تھا میں اچھا۔ کام کم کرتے تھے اور جھگڑا زیادہ کرتے تھے۔ بادشاہ نے ریٹائر وزیر کو بلایا، کیا کرنا چاہیے؟ کہ حضور جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال دو، امتحان لے لو، جو پاس کر جائے اس کو رکھ لو، جو فیل کر جائے یہاں سے برخاست کر دو۔ تینوں کو بادشاہ نے بلایا، بہاری سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ تو مجھے بیر پسند ہے۔ بنگالی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے آم پسند ہے، مالدہ آم پسند ہے، لے کر کے آؤ۔ پنجابی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کہ مجھے کٹہل پسند ہے، کہا کٹہل لے کر کے آؤ۔ تینوں لائن سے لگ گئے، امتحان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے بہاری کا امتحان ہو رہا ہے۔ بہاری سے پوچھا کہ بیر کیسے کھاتے؟ کہا حضور گٹلی نکالتے ہیں، چھلکا پھینکتے ہیں، چبا کر کے کھاتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو امتحان ہو رہا ہے، گٹلی پھینک نہیں سکتے، چھلکا نکال نہیں سکتے، چبانے کی اجازت نہیں، نگل کر کے بیر پاس کرنا ہوگا۔ بیر پاس، امتحان پاس، بیر اٹک گیا، یہاں سے برخاست۔
اب ہائیبریڈ بیر تھا، جا کر کے حلق میں اٹک گیا تو باپ باپ کرنے لگا، رونے لگا۔ اس کے بعد اس نے کھوکی کی تو بیر نیچے جانے کے بجائے دوبارہ بیر منہ میں واپس آ گیا، وہ ہنسنے لگا۔ بادشاہ نے کہا تعجب سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے تمہارا رونا، لیکن ہنستے کیوں ہو؟ کہا حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے چھوٹے سے بیر میں میرا یہ حال ہے، یہ عام کٹہل والے کا کیا حال ہوگا۔ اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام، تیرا بچپن پاک رہے، تیرا بچپن پاک رہے، مجھ پہ تو ہے سو الزام۔ اے میرے ننھے گلفام کس کا پڑا تجھ پہ سایہ، کس نے یہ رستہ دکھلایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، یہ گھر ہے رسوا بدنام۔ اے میرے ننھے گلفام۔ انشاءاللہ بچے کے لیے اپنی غلط عادت سے اپنے کو دور رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیئے، ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ رائٹ جا رہا، رونگ نہیں جا رہا، ڈر رہے تمہارے کہ پتہ نہیں پھر کہا جائے گا کہ غلط جا رہا ہے۔ آپ کا بچہ علم میں آگے ہوگا، دنیا آپ کے بچے کے پیچھے ہوگی۔ اگر آپ کا بچہ علم میں پیچھے ہوگا، دنیا آپ کے بچے کے آگے ہوگی، اور آپ کا بچہ دنیا کے پیچھے ایسے جائے گا جیسے مردار کتے کے پیچھے جاتا ہے۔ آپ کا بچہ علم میں آگے ہو، دنیا آپ کے بچوں کے قدموں میں آئے گی۔ دھیان دیجیے گا، ابن مبارک سے پوچھا گیا لوگوں کو سب سے اچھی چیز کون سی عطا ہوئی ہے؟ کہا عقل۔ کہا اگر عقل نہ ہو تو کہا علم اور ادب۔ کہا وہ نہ ہو تو کہا کہ خاموشی۔ کہا اگر یہ نہ ہو تو دوسرے سے مشورہ۔ تو کہا اگر یہ نہ ہو بھاڑ میں جائے ایسا آدمی مر جائے دھرتی کا بوجھ۔ دوسری مثال کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ حضرت حسین کے پاس ایک سائل آیا، اس نے کہا میں آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا کیوں آئے ہو؟ آپ حافظ قرآن ہے اس لیے آیا ہوں، آپ عرب کے رہنے والے ہیں اس لیے آیا ہوں، آپ سخی آدمی ہیں اس لیے آیا ہوں، اور آپ خوبصورت آدمی ہیں اس لیے آیا ہوں۔ حضرت حسین نے سوچا کہ یہ سائل ہی نہیں ہے، بہت بڑا بھومیار ہے، یہ تو چونا لگا کر کے جائے گا۔ تو حضرت حسین نے کہا دیکھو میں تم سے 3 سوال کروں گا، اگر تم نے تینوں سوال کا جواب دے دیا پوری تھیلی دے دوں گا، اگر ایک سوال کا جواب دیا 1/3 دوں گا، 2 سوال کا جواب دیا 2/3 دوں گا، اگر تم نے تینوں کا سوال نہیں دیا، جواب نہیں دیا تو مکمل تھیلی نہیں دوں گا۔ پہلا سوال پوچھا ہے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ابھی زبان سے یہ جملہ اترا بھی نہیں، اس نے فوراً کہا لا پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ دوسرا سوال پوچھا اللہ کی پکڑ سے نجات کیسے ہوگی؟ کا آسان طریقہ ہے اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ کی پکڑ سے نجات ہو جائے۔ دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا۔ تیسرا سوال کا پوچھا کہ انسان کو خوبصورت کون سی چیز بناتی ہے؟ کہا علم۔ کہا اگر وہ نہ ہو تو کہا مال۔ کہا اگر وہ نہ ہو تو بھاڑ میں جائے، دیر ہو رہی ہے، تھیلی دیجئے مجھے گھر جانا۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم اور مال میں 2 فرق ہے، علم اور مال میں 5 فرق ہے۔ پہلا فرق، جب علم آتا ہے تو محبت کرنے والے بڑھتے ہیں، جب مال آتا ہے تو حسد کرنے والے بڑھتے ہیں۔ مال حسد کو بڑھاتا ہے، علم محبت کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا فرق بتایا علم اور مال میں فرق کیا ہے؟ جب مال آتا ہے تو وقت کے ساتھ اس کی قیمت گھٹتی ہے، اور جب علم آتا ہے تو وقت کے ساتھ اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ علم قیمت کو بڑھاتا ہے، مال قیمت کو گھٹاتا ہے۔ تیسرا فرق بتایا کہ مال اور علم میں فرق کیا ہے؟ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا فرق بتایا کہ جب مال آتا ہے تو آدمی سر اٹھاتا ہے،